الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کے حوالے سے بعض کھلے روافظ کا یہ کہنا ہے کہ نماز تراویح یہ عمر کی بدعت حقیقیہ ہے۔ بعض نیم روافظ یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں، اور بعض لبرل قسم کے جدت پسند جو نام نہاد مذہبی سکالرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر نماز تراویح اس کا کوئی تصور نہیں، یہ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز تراویح یعنی رمضان شریف کی راتوں میں عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کی راتوں میں جماعت بھی کروائی، پھر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو ادا کیا، اور بعد میں آج تک امت مسلمہ کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں مسجدوں میں اجتماعات ہوتے ہیں، مسجدوں میں جمع ہوا جاتا ہے اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر بھی بہت ساری روایات اور آثار موجود ہیں، اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر جو ان کی معتبر اور مستند کتابیں ہیں ان کے اندر بھی روایات و آثار موجود ہیں، جن سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں ایک اضافی نماز جو ہے وہ موجود ہے، جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نماز ادا کی ہے، اگرچہ رکعات کے اندر اختلاف ہے، لیکن نماز تراویح جسے ہم کہتے ہیں رمضان شریف کی راتوں میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی ثابت ہے، صحابہ اکرام خلفائے راشدین اور عامہ اہل بیت سے بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ میں اہل تشیع کی کتابوں سے اس سلسلہ میں چند ریفرنسز پہلے پیش کروں گا۔ اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں کے اندر جو الکتب الاربع کے اندر کتاب شامل ہے، من لا یحضر الفقیہ، یہ میرے پاس اس کی جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 2 کا 1984 نمبر روایت موجود ہے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فَإِنْ أَحَبَّ وَقَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَزِيدَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَىٰ 20 لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ 20 رَكْعَةً سِوَى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پس اگر کوئی شخص پسند کرتا ہو اور وہ اس پر طاقت رکھتا ہو کہ وہ پہلی رات سے لے کر 20ویں رات تک ہر رات کل لیلۃ 20 رکعۃ، ہر رات وہ 20 رکعت نماز ادا کرے، سوا ما کان یصلی قبل ذالک، اس کے علاوہ جو وہ پہلے سے نماز ادا کرتا آ رہا ہے، اس کے علاوہ رمضان شریف کی راتوں میں اگر کوئی طاقت رکھتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، وہ اس کو محبوب رکھتا ہے، تو وہ پہلی رات سے لے کر 20ویں رات تک ہر رات 20 رکعت ادا کرے۔ یصلی من هذه العشرین 12 رکعۃ بین المغرب والعتمہ، فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح پڑھے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک 12 رکعات ادا کرے، و8 رکعات بعد العتمۃ، اور 8 رکعات عشاء کی نماز کے بعد ادا کرے۔ اس طرح 20 رکعات ادا کرے گا۔ 20 رکعات رمضان کی راتوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ شیعہ کی من لا یحضر الفقیہ سے ثابت ہوئی۔ یہ دوسرا حوالہ الاستبصار، الکتب الاربع کے اندر الاستبصار ہے، اس میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، باب الزیادات فی شہر رمضان، رمضان شریف میں جو اضافی نماز ہے اس کا بیان۔ 1789 نمبر یہ روایت ہے، سماع کہتے ہیں، قال علی ابو عبداللہ، مجھے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صلی فی لیلۃ 21 و لیلۃ 23 من رمضان فی کل واحدۃ منہما ان قبیت علی ذلک 100 رکعۃ سوى 13 رکعۃ۔ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ میں طاقت ہے تو تو نماز پڑھ 21ویں رات میں اور 23ویں رات میں، ہر رات میں 100 رکعت نماز ادا کر، ان کے علاوہ جو تو 13 رکعت ادا کرتا ہے، یعنی 13 رکعت وہ بھی پڑھنی ہے
اور 13 کے علاوہ 100 رکعات اور تو پڑھ اگر تو طاقت رکھتا ہے رمضان کی راتوں میں۔ اور 1790 نمبر روایت ہے، ان ابا عبداللہ قال له ان اصحابنا هؤلاء ابوا ان يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب نے انکار کیا ہے، وہ انکار انہوں نے کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نماز میں اضافہ کیا جائے اور زیادہ نماز پڑھی جائے۔ وقد زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صلاتہ فی شہر رمضان، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنی نماز میں اضافہ کیا۔ ہمارے اصحاب انکار کرتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز میں اضافہ کیا۔ یہ امام جعفر صادق کا بیان موجود ہے۔ اور تیسری روایت الاستبصار کی 1792 1792 نمبر روایت ہے، انہو سمع العبد الصالح عن الجعفری انہو سمع العبد الصالح یقول فی لیلت 21 و23 مئۃ رکعت یقرأ فی کل رکعت قل هو اللہ احد 10 مرات، کہ 21ویں رات اور 23ویں رات میں 100 رکعت نماز ادا کی جائے اور ہر رکعت میں فی کل رکعت قل هو اللہ احد 10 مرات، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھی جائے۔ اس سلسلہ میں تیسرا حوالہ تہذیب الاحکام کا اہل تشیع کی کتاب اب سنتے چلے جائیں، اور یہ حوالہ وہ ہے کہ جو بالکل واضح ہے کہ اس میں بھی 20 رکعات نماز کا ذکر موجود ہے۔ تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 3 اور روایت نمبر ہے 3352۔ مسعدہ بن صدقہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال مما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصنع فی شہر رمضان کان یتنفل فی کل لیلۃ ویزید علی صلاتہ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں اپنی نماز میں اضافہ فرماتے اور حضور نفل پڑھتے فی کل لیلۃ ہر رات، ویزید علی صلاتہ التی کان یصلیھا قبل ذلک منذ اول لیلۃ الی تمام 20 لیلۃ فی کل لیلۃ 20 رکعہ، پہلی رات سے لے کر 20ویں رات تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعات ادا فرماتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ 8 رکعات منہا بعد المغرب و12 بعد العشاء الآخرہ، 8 رکعات مغرب کے بعد اور 12 رکعات عشاء کے بعد، فی العشر الاواخر فی کل لیلۃ 30 رکعتا 12 منہا بعد المغرب و 18 بعد العشاء، اور جو آخری 10 دن ہوتے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 30 رکعات ادا فرماتے۔ اس طرح کے 12 رکعات مغرب کے بعد اور 8 رکعات عشاء کے بعد، وَيَدْعُو وَيَجْتَهِدُ اجتہادا شدیدا، اور حضور دعا کرتے اور اپنے جہد میں حضور شدت کے ساتھ جہد فرماتے۔ وَكَانَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ 21 مئۃ رکعۃ، اور 21ویں رات کو حضور 100 رکعات ادا فرماتے۔ وَيُصَلِّي فِي لَيْلَةِ 23 مئۃ رکعۃ، اور 23ویں رات کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 100 رکعات ادا فرماتے۔ وَيَجْتَهِدُ فِيهَا، اور اس میں حضور جہد فرماتے۔ اب یہ روایات اہل تشیع کی کتابوں کے اندر موجود ہے، 20 رکعات کا ذکر بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا پڑھنا بھی ثابت ہوا، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعلیم بھی ثابت ہوئی۔ اور اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، ادا فرماتے تھے، اس نماز کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آیا جماعت کے ساتھ بھی ادا کیا، صحابہ نے حضور کے ساتھ پڑھا یا کہ نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نماز کو جماعت کے ساتھ صحابہ کو پڑھانا ثابت ہے کہ نہیں۔ یہ الفروع من الکافی اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 ابواب السفر ہے۔ باب ما یزاد من الصلاۃ فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں نماز میں جو زیادتی اضافہ کیا جائے اس کا بیان۔ 6584 نمبر روایت ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی صلاتی فی شہر رمضان،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنی نماز میں اضافہ کرتے. اذا صلی العتمۃ صلی بعدها، جب حضور عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو عشاء کی نماز کے بعد حضور نماز پڑھتے. فیقوم الناس خلفہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو حضور کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے. فیقوم الناس خلفہ، لوگ بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہو جاتے. فیدخلوا، پس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں داخل ہو جاتے بعد میں. ویدعوہما، اور حضور انہیں چھوڑ دیتے. ثم یخرجوا ایضا، حضور پھر باہر تشریف لاتے. فیجیئون ویقومون خلفہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے. فیدعوہم ویدخل مرارا، حضور پھر صحابہ کو چھوڑ کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. وقال لا تصلی بعد العتمۃ فی غیر شہر رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے علاوہ تم نے عشاء کی نماز کے بعد نماز ادا نہیں کرنی، یعنی جماعت کے ساتھ. ظاہر اس کا نتیجہ رزلٹ روایت اور حدیث دیکھ کے یہی نکلتا کہ جماعت کے ساتھ، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، اور اس میں شرن بالکل یہ تو ایک فضیلت والی بات ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع کیا تو منع ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا، کہ جس طرح تم رمضان کے مہینے میں میرے ساتھ اس طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، رمضان کے علاوہ تم نے اس طرح نہیں پڑھنا. یہ روایت صحیح روایت ہے، اور اس روایت سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد نماز ادا کرتے فیقوم الناس خلفہ، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا. حضور نے روکا نہیں، ہاں جس بات سے روکنا تھا اس سے روک دیا کہ رمضان کے علاوہ تم نے عشاء کے بعد اس طرح نہیں پڑھنی، یعنی جس طرح جماعت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھی، رمضان کے علاوہ نہیں. اب رمضان شریف ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف میں اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے صحابہ کو روکا نہیں ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو چھوڑ کے اپنے حجرے میں کیوں تشریف لے گئے، تو اس کی وجہ صحیح بخاری کے اندر بھی، جو میں روایت پہلے بھی بیان میں بتا چکا ہوں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل صحابہ کو اپنے پیچھے نماز نہیں پڑھائی، مسلسل ان کو جماعت نہیں کروائی. کیوں؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے خوف ہے کہ تم پر، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر یہ کہیں فرض نہ کر دی جائے. صحیح بخاری میں 2012 نمبر اور صحیح مسلم میں کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے. یہ روایت جو میں نے الفروع من الکافی سے بیان کی ہے، اس روایت کے اوپر تبصرہ کیا ہے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب مرآت العقول کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 378 پہ، 378 نمبر صفحہ ہے، اور لکھا ہے کہ الحدیث ثانی صحیح. یہ روایت الفروع من الکافی کی یہ صحیح روایت ہے. ہاں البتہ یہ کہ ملا باقر مجلسی نے آگے یہ لکھا ہے کہ وَيَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَقَدْ اعْتَرَفَتِ الْعَامَّةُ بِأَنَّهُ مِنْ بِدْعِ عُمَرَ. آگے اپنی پچہ لگانے کی کوشش کی ہے اور اس روایت سے ایک غلط رزلٹ نکالا ہے، اور وہ رزلٹ یہ نکالا ہے کہ یہ روایت دلال کرتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں نفل کی جماعت کروانا یہ جائز نہیں ہے، یعنی تراویح کی نماز جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ صحابہ کو چھوڑ کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، حضور پھر آئے، پھر صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس سے عدم جواز ثابت ہو رہا ہے. اس سے عدم جواز کیسے ثابت ہوا؟ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کو روک دیتے، صحابہ کو حضور خود منع کر دیتے، جبکہ جس سے منع کرنا تھا اسے منع کیا، اور وہ منع کیا اسی روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ تم نے اس طرح نماز نہیں پڑھنی. تو چونکہ اس سے منع تھا اس سے منع کر دیا، جس چیز سے منع نہیں کرنا تھا نہیں کیا. اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جماعت کے ساتھ منع ہے یا جماعت کے ساتھ ناجائز ہے، اس بات کی دلیل نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ مسلسل صحابہ میرے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھتے رہیں گے تو کہیں ان پر فرض نہ کر دی جائے.
جیسے کہ صحیح بخاری کی 2012 نمبر حدیث میں ہے کہ انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور ایک واضح اور بڑا اہم حوالہ اہل تشیع کی کتابوں سے جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنے کے حوالے سے المعجم الاحادیث المعتبرہ، شیعوں کے بہت بڑے عالم جو کہ ان کے ہاں آیت اللہ کہلاتے ہیں، آصف محسنی کی کتاب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 203 پہ یہ واضح حوالہ بتاتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کے ساتھ جو نماز ہے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ فی صحیح عبد الرحمن فی الباب التاسع ان الصادق علیہ السلام صلی باہلک فی رمضان الفریدۃ والنافلۃ فانی افعلہ، جلد 5 صفحہ 203 پہ موجود ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ عبد الرحمن کی صحیح کے اندر 9ویں باب میں یہ موجود ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلی باہلک فی رمضان، رمضان شریف میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ نماز پڑھ۔ صلی باہلک، اکیلے نہیں، فرادہ تنہا نہیں، بلکہ صلی باہلک، اپنے اہل خانہ کے ساتھ نماز پڑھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، الفریدۃ والنافلۃ، فرض بھی اور نفل بھی۔ ظاہر فرض تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں نفل بھی جماعت کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ پڑھ، فإنی افعلہ، میں بھی ایسے کرتا ہوں، یعنی میں بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل تشیع کی کتاب المعجم الاحادیث المعتبرہ، آصف محسنی جو کہ شیعوں کے ہاں آیت اللہ کہلاتے ہیں، ان کی کتاب سے یہ حوالہ بالکل واضح کرتا ہے کہ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم بھی رمضان شریف کی راتوں میں جو عبادت ہے وہ جماعت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اسی کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں، اور وہی مسلسل آج تک اہل اسلام کا، مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اب بعض نیم روافظ کا، جو کہ روافظ کی خوشنودی کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے میں 2-3 اس سلسلہ میں حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی، جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں، جماعت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی کتنی کتابوں کے اندر صحیح حدیث ہے، ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری میں 2012 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل، رات کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، فصلی فی المسجد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، وصلی رجال بصلاتہ، تو حضور کے ساتھ لوگوں نے بھی مل کے نماز پڑھی، فاصبح الناس فتحدثوا، پس لوگوں نے صبح کی تو پھر دوسرے ساتھیوں کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح میں رات نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ اس حدیث کے اوپر امام ابن حبان المتوفیٰ 354 ہجری انہوں نے باب قائم کیا ہے، ذکر الخبر المدحدی قول من زعم ان صلاۃ الناس تراویح فی شہر رمضان لیس سنہ، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے قول کو باطل قرار دینے والی خبر، جن لوگوں نے یہ کہا کہ نماز تراویح رمضان کے مہینے میں سنت نہیں ہے، اور وہ یہ خبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے بیان کی، اور لمبی حدیث ہے، اور اس کے آخر میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چوتھی رات باہر تشریف نہیں لائے، اور فرمایا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک للصحیحین میں 1608 نمبر حدیث لے کے آئے، کتاب الصوم کے بالکل آخر میں سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے فرماتے ہیں قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان لیلۃ 23 الی ثلث اللیل، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان شریف کی راتوں میں قیام کیا، یعنی حضور کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ کب پڑھی؟ 23ویں کی رات کو، پھر 25ویں کی رات کو، 23ویں کی رات کو 1/3، 25ویں کی رات کو ہم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی آدھی رات، اور 27ویں کی رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی۔ اتنی لمبی نماز پڑھی کہ حتی ظننا اللہ ندرک الفلاح، ہمیں یہ گمان ہوا کہ ہم
فلاح یعنی سحری نہ پا سکیں گے، یعنی اس قدر لمبی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اور اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام حاکم کہتے ہیں وفیہ الدلیل الواضح ان صلاۃ التراویح فی مساجد المسلمین سنت مسنونۃ، اس حدیث کے اندر واضح دلیل ہے کہ نماز تراویح مسلمانوں کی مساجد کے اندر سنت مسنونہ ہے۔ وقد کان علی بن ابی طالب، اب روافظ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بدعت حقیقیہ ایجاد کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ لفظ امام حاکم کے وہ فرماتے ہیں وقد کان علی بن ابی طالب یحث عمر رضی اللہ تعالی عنہما علی اقامت ھذہ سنہ، حضرت علی حضرت عمر کو اس بات پہ وعدہ کرتے تھے، مولا علی کہتے تھے عمر کو کہ اے عمر یہ جو طریقہ ہے اس کو آپ شروع کریں، حتیٰ کہ مولا علی کے کہنے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کو پورا مہینہ جماعت کے ساتھ ایک قاری قرآن کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا، الی ان اقامہا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کر دیا، کس کے کہنے پر؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر۔ اور اس سلسلہ میں اہل سنت کی کتابوں کے اندر ائمہ اہل بیت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ یہ کتاب ہے امام آجوری المتوفیٰ 360 ہجری کی الشریعہ، اس میں روایت نمبر 1301 ہے اور صفحہ نمبر 468 68 اور 69 ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر رجلا ان یصلی بالناس فی رمضان، مولا علی نے حکم دیا اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو کہ وہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو نماز پڑھائے، کتنی؟ 5 تراویحات 20 رکعت، 5 تراویح یعنی 20 رکعت۔ ان لوگوں کے لیے یہ حوالہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کا لفظ حدیث کے اندر نہیں آیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ تم نے لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھانی جماعت کے ساتھ، کتنی؟ 5 تراویحات، 5 تراویح 20 رکعتاً یعنی 20 رکعات ادا کروانی۔ اور تراویحات یہ تراویحہ کی جمع ہے، تراویحات تراویحہ کی جمع، اور تراویحہ کہتے ہیں 2 سلام پھیرنے کے بعد، یعنی 4 رکعات پڑھ کے جو تھوڑا سا راحت کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھا جاتا ہے اس کو تراویحہ کہتے ہیں۔ اور 5 تراویحات وہ 20 رکعات نماز بنتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعات پڑھانے کا حکم دیا۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ روایت لے کے آئے 7763 ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعات نماز پڑھائے۔ اور امام آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ امام آجوری الشریعہ کے صفحہ نمبر 468 پہ لکھتے ہیں وَلَمَّا سَنَّ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قیام شہر رمضان، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان شریف کا قیام یعنی نماز تراویح لوگوں کو شروع کروائی، وَجَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهِ، اور لوگوں کو اس پر جمع کیا، احیا بذالک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ فصلاها الصحابۃ فی جمیع البلدان، تمام شہروں میں صحابہ نے اسی طریقے سے نماز ادا کی۔ وصلاها علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طریقے سے نماز تراویح ادا کی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت سپرد کی گئی تو آپ نے صلاحا و امر بالصلاۃ، آپ نے پھر اس کو خود بھی پڑھا، و امر بالصلاۃ، اور اس کو پڑھنے کا حکم بھی دیا۔ وترحم علی بن عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی، کہا نور اللہ قبرک یا ابن الخطاب کما نورت مساجدنا، اے عمر ابن خطاب اللہ تمہاری قبر کو روشن کرے، منور کرے، جیسے تو نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ یہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ اور اسی طرح ابن تیمیہ نے بھی اس قول کو منہاج السنہ کے اندر ذکر کیا، اور اسی بنیاد پہ ہمارے ائمہ نے جو 20 رکعات کی تعداد کا ذکر کیا ہے اس کا حوالہ دیا ہے امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر، حدیث نمبر 806 کے تحت لکھتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً، اور اکثر اہل علم نے 20 رکعت نماز تراویح
کا موقف اختیار کیا۔ کیوں؟ ما روی عن عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ حضرت عمر سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 20 رکعت نماز تراویح روایت کی گئی ہے۔ اور ترمذی کی یہی حدیث 806، اس کے اندر واضح موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھوائی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 806 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23ویں کی رات کو تشریف لائے تو آپ نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ 25ویں کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، حتیٰ کہ رات کا ایک حصہ جب جماعت کروائی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیت لیلتنا ہذہ، کاش کہ آپ ہمیں یہ جو باقی رات رہتی اس میں بھی آپ نفل پڑھاتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، فرمایا کہ جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، رات کو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے حتی ینصرف، حتیٰ کہ امام پلٹ جائے یعنی نماز سے فارغ ہو جائے، کتب لہ قیام لیلۃ، تو اس شخص کے لیے ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27ویں کی رات کو ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا اہلہ ونساءہ، اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیویوں کو بلایا، فقام بنا حتی تخوفنا الفلاح، حضور نے ہمارے ساتھ قیام کیا یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، حتیٰ کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ قلت لہ وما الفلاح، راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ فلاح کیا ہے؟ قال السحور، تو فرمایا کہ وہ سحری۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی ہے، اور پھر صحابہ علیہم رضوان نے بھی، خلفائے راشد نے بھی جماعت کروائی، اپنے دور میں جماعت کا حکم دیا، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آج تک مسلمانوں کے اندر جاری و ساری ہے۔ اہل تشیع کی اور اہل سنت و جماعت دونوں کی کتابوں سے میں نے بحمد اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں جو نماز پڑھی جاتی ہے جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں، اس کا ثبوت پیش کر دیا۔